الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ خلاصہ تفسیر قرآن پارہ نمبر 12 انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو 12ویں پارے میں ہم لوگ 2 صورتیں انشاءاللہ سنیں گے، ایک تو سورہ ہود ہے اور دوسرا سورہ یوسف ہے۔ سورہ ہود کے تعلق سے ایک حدیث ترمذی میں ہے، ایک مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا وجہ ہے کہ آپ دن بدن کمزور اور بڑی تیزی کے ساتھ بوڑھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سفید ہوتے ہوئے نظر آئے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دن بدن کمزور بھی اور کیا ہے بوڑھے ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات اور سورہ کویرت نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سورتوں کا نام لے کے کہتے ہیں کہ ان سورتوں کی وجہ سے میں بوڑھا ہو رہا ہوں۔ مطلب ان سورتوں میں ایک تو پچھلے قوموں کے واقعات اور ان پر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب نازل ہوا، اور آخرت کے بارے میں جو ان سورتوں میں بیان ہوا ہے، تو اللہ کی ڈر کی وجہ سے اور وہ جو اللہ کا عذاب سن کر میں بوڑھا ہو رہا ہوں، اس لیے میرے داڑھی کے بال سفید ہو رہے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خاص طور سے آج جو سورہ ہود سننے والے ہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ پچھلے قوموں کے واقعات نقل کر رہا ہے۔ تو دیکھیے سورہ ہود آیت نمبر 6 اور 7 اگر ہم لوگ دیکھیں گے، اور زمین میں کوئی چلنے والا جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ ہی پر ہے، اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتا ہے کہ زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں مگر جس کا ذمہ رزق کا ذمہ دار اللہ ہے، یعنی اس زمین میں جتنے بھی مخلوقات رہتے ہیں، جتنے بھی پرندے رہتے ہیں، جتنے بھی جاندار، جتنے بھی انسان جانور جو بھی رہتے ہیں، تمام جانداروں کا رزق اللہ پر ہے، اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، اور اس کی ٹھہرنے کی جگہ کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی ہر چیز اللہ کو معلوم ہے، وہ کہاں رہے گا، کیا کھائے گا، کب مرے گا، کب پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، اور یہ سب ایک واضح کتاب میں درج ہے، یعنی اللہ تعالیٰ لکھ دیا تقدیر میں کہ صرف انسانوں کے بارے میں ہی نہیں بلکہ ہر جاندار، ہر مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ لکھ دیا کہ وہ جاندار، وہ جانور، وہ مخلوق کب پیدا ہوگا، کتنا کھائے گا، وہ سب کتاب میں محفوظ ہے۔ اور وہی اللہ ہے جو آسمان و زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو جو پیدا کیا اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانے کے لیے اس دنیا میں بھیجا کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنے کے لیے انسان کو اس دنیا میں بھیجا، یعنی اسی اللہ کو مانو جس کی عطا کی ہوئی زندگی گزار رہے اور اس کی نعمتوں کے مزے اڑا رہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہی دی ہوئی یہ تمام نعمتیں ہیں، تو پھر اسی کی اطاعت بھی ہمیں کرنا ہے۔ مشرکین عرب کو اپنے شرکیہ عقائد اور نامعقول اعمال سے توبہ و استغفار کرنے کی دعوت دی گئی، اور اعراض کرنے کی صورت میں عذاب کی دھمکی دی گئی، یعنی جو بھی مشرکین مکہ شرک کرتے تھے ان کو پہلے تو دعوت دی گئی کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اگر وہ جب نہیں مانے تو ان کو پھر عذاب کی دھمکی بھی دی گئی، جیسا کہ سورہ ہود آیت نمبر 2-3 اگر ہم لوگ نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الا اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ وان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر۔
اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ایک ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو ڈرانے والے ہیں جہنم کے تعلق سے اور جنت کی خوشخبری سنانے والے ہیں. پھر اس کے بعد اور یہ کہ اپنے رب سے بخشش مانگو. یعنی مشرکین مکہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے کہ تم بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یعنی توبہ کرو، اللہ کی طرف پلٹ کے آؤ، تمہیں ایک معین مدت تک اچھا ساز و سامان دے گا اور ہر زیادہ عمل والے کو اس کا زیادہ ثواب دے گا. یعنی اگر تم توبہ کرے، نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب دینے والا ہے، اور اگر تم پھر گئے تو یقیناً میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں. اگر تم منہ موڑے، اللہ کی بات نہیں مانے، توبہ نہیں کرے تو پھر قیامت کے دن سے میں تمہیں ڈراتا ہوں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دعوت دیے. پھر اس کے بعد سورہ ہود آیت نمبر 19-20 اگر نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے آخرت کا انکار جو لوگ کرتے ہیں دنیا میں عذاب کی دھمکی بھی ان لوگوں کو دی گئی. الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرۃ هم کافرون اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا یستطیعون السمع وما كانوا یبصرون. جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور ان میں سے کجی تلاش کرتے ہیں اور آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے بھی وہی ہیں. یہ لوگ کبھی زمین میں عاجزی کرنے والے نہیں اور نہ کبھی ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار ہے. ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا اور نہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ دیکھا کرتے تھے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ یعنی آخرت کا انکار کرنے والے، آخرت پر جن کو یقین نہیں ہے، جو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں. نہیں بھائی، جو ہدایت کی طرف، اسلام کی طرف آتے ہیں ان کو بھی روکتے ہیں اور اس میں سے کجی تلاش کرتے ہیں اور آخرت کا تو انکار ہی کر دیتے ہیں. یہ لوگ کبھی زمین میں عاجزی کرنے والے نہیں اور ان کا اللہ کے سوا کوئی مددگار بھی نہیں ہے. اور یہاں پر ایک اور آیت ہے سورہ ہود آیت نمبر 9-11 اگر ہم لوگ دیکھیں گے، یہاں پر اللہ تعالیٰ تنگ دستی اور خوشحالی میں مومن کا کردار کیا ہوتا یہ بیان کر رہا. اسلامی تعلیمات انسان کو عظیم اور خوبصورت توازن عطا کرتی ہیں. جو شخص اسلام کی تعلیمات کو اختیار نہیں کرتا اس کی زندگی میں کبھی توازن نہیں ہوتا. وہ خوشی میں توازن رکھ پاتا ہے، نہ غمی کی حالت میں خود کو قابو رکھ پاتا ہے. یعنی جس کے پاس اسلام کا علم نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے، وہ خوشی میں کیا کرنا اس کو نہیں معلوم اور غم میں کیا کرنا نہیں معلوم. غم آتا ہے تو بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور وہ خودکشی وغیرہ کر لیتا ہے، اور خوشی ملتی ہے تو اپنا توازن کھو دیتا ہے، حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے، گناہ پہ گناہ کر لیتا ہے. اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهُ مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. اور یقیناً اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھائیں پھر اس سے چھین لے تو بے شک وہ یقیناً نہایت نا امید اور بے حد ناشکرا ہو جاتا ہے. یعنی جو بھی نعمت دی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دی، اولاد دیا، مال دیا، خوبصورتی دیا، علم دیا، گھر دیا، جو بھی دیا اللہ تعالیٰ دیا. اگر اللہ تعالیٰ پھر اسے چھین لیتا ہے، یعنی اس کی اولاد مر گئی یا پھر اس کی صحت خراب ہو گئی، اس کو اللہ تعالیٰ جو بھی مال دیا وہ اگر ختم ہو گیا تو وہ نہایت نا امید ہو جاتا ہے اور بے حد ناشکرا ہو جاتا ہے. یعنی جو ایمان نہیں لایا نا وہ کیا بولتا ہے، یعنی جتنے بھی کافر لوگ ہیں وہ نا امید ہو جاتے ہیں. ارے اللہ تعالیٰ دیا تھا لیکن چھین لیا تو اب وہ ناشکرے ایسے کفریہ کلمات کہہ دیتے ہیں. اور کئی تو غیر مسلموں کو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ جن کو بھگوان مانتے ہیں، جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، ان کو تو گالیاں دینا بھی شروع کر دیتے ہیں. بلکہ فلموں اور سیریلوں میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ گالیاں دینے والے گانے بھی گاتے ہیں، ناچتے ہیں، کودتے ہیں. تو اگر حقیقت میں ہے، تو اگر سچا بھگوان ہے تو میرا بیٹا میرے کو واپس دے دے، میری پریشانی دور کر دے، ورنہ تجھے میں مانتا ہی نہیں، تو بھگوان ہی نہیں. بلکہ اس طرح گالیاں بھی دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کرتا ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ ایسے ہی نا امید ہو جاتے ہیں اور ناشکرے ہو جاتے ہیں. بے شک اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں کسی تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی ہو تو یقیناً ضرور کہے گا سب تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئی ہے. یعنی اسے خوشی ملتی ہے تو وہ حد سے زیادہ اللہ کا کیا ہے نافرمان بنتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب میری پوری تکلیفیں دور ہو گئی. بلا شبہ وہ یقیناً بہت بھولنے والا اور بہت فخر کرنے والا. یعنی نعمت ملتی ہے، پیسے ملتے ہیں تو وہ فخر بھی کرتا ہے. جس کو اللہ پہ
اور آخرت پہ یقین نہیں ہوتا وہ فخر بھی کرتا ہے میری محنت کا نتیجہ ہے اس طرح. مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کیے یہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑی بخشش اور بڑا اجر. دنیا پرستوں کا آخرت میں انجام کیا ہونے والا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ذکر کر رہا. اہل مکہ سمجھتے تھے کہ ہم پر دولت کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے, یعنی ہمارے کو پیسہ ملا تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, جبکہ مسلمان غریب اور مسکین ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اور ہمارے مذہب سے راضی ہے. یعنی مشرکین مکہ سمجھتے تھے کیونکہ ہمارے پاس مال ہے اور یہ جو اسلام قبول کرے یہ سب غریب لوگ ہیں, اس کا مطلب اللہ ہم سے راضی ہے, اللہ ہم سے خوش ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے کو پیسے دے رہا. وہ غریب فقیر مسلمان اس لیے فقیر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہے, اور ہم سے بھی راضی ہے اللہ اور ہمارے مذہب سے بھی راضی ہے, یعنی ہم ہی حق پر ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے کو دے رہا. یہ سمجھتے تھے مشرکین مکہ, اور مسلمانوں کا طریقہ کار اسے پسند نہیں ہے. آج کل یعنی مسلمانوں کا جو بھی دین ہے ان کو اللہ تعالیٰ اصل میں ان کو پسند ہی نہیں کرتا, اس لیے غریب فقیر بنا کے رکھ رہا, اس طرح سمجھتے تھے. جیسا کہ آج کل بعض مسلمان بھی اسی نقطۂ نظر سے آج کل بعض مسلمان بھی اسی نقطۂ نظر سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. مسلمان بھی یہی سمجھتے ہیں اکثر مالدار مال ہے ہمارے پاس ہم حق پر ہے, وہ غریب فقیر ہے وہ حق پر نہیں ہے. تو دیکھیے اصل میں اللہ تعالیٰ کا اصول کیا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16 میں کہتا ہے من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون. جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہو ہم انہیں ان کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں پورا دے دیں گے اور اس دنیا میں ان سے کمی نہ کی جائے گی. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بول رہا, جو دنیا کی زینت دنیا کی زندگی اور دنیا کی خوشی چاہتا ہم اسے دنیا میں ہی دے دیتے. لے تو تجھے دنیا چاہیے, تجھے ہم پیسے دیں گے, مال دیں گے, دولت دیں گے, دنیا کی پوری خوشیاں تجھے دے دیں گے اور اس میں یعنی دنیا میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں. اب دنیا میں سب کچھ مل گیا, دنیا میں خوشیاں مل گئی, تو اب تیرے کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملنے والا. آخرت میں صرف آگ, جہنم کا عذاب, اور برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے اس میں کیا, اور بیکار ہے جو کچھ وہ کرتے تھے. یعنی دنیا میں جو کچھ وہ کرتے تھے وہ برباد ہو گیا, آخرت میں صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے آگ ہے. اب اللہ تعالیٰ ان قوموں کا تذکرہ کر رہا ہے جن پر اللہ تعالیٰ عذاب بھیجا. اللہ تعالیٰ نے عذاب مانگنے والوں کو ان کی 6 قوموں کی مثال دیتے ہوئے یہاں پر فرما رہا ہے جو اللہ کا عذاب مانگ رہے تھے. کون کون تھے دیکھیے. ان قوموں کے پاس ان کے انبیاء تشریف لائے, انہیں توحید کی دعوت دی اور اعراض کی صورت میں انہیں عذاب کی دھمکی دی, مگر وہ بھی انبیاء کی نبوت کے منکر اور ان کے تعلیمات میں شک کرنے والے تھے. اس کے باوجود وہ ماننے پر تیار نہ ہوئے تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا, اور وہ اپنی تمام تر طاقت کے باوجود اللہ کے عذاب کو نہیں روک سکے. وہ کون کون سی قومیں ہیں؟ پہلا اللہ تعالیٰ سورہ نوح یعنی نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دی. یعنی اس زمانے میں عمریں زیادہ ہوتی تھی, تو نوح علیہ السلام 950 سال محنت کرے. اور کیا بول رہے؟ سورہ ہود آیت نمبر 25-26 نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں, اور یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَلِيمٍ. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا, بے شک میں تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو, بے شک میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں. نوح علیہ السلام گئے, قوم کو دعوت دیے. سب سے پہلے ہر نبی کی دعوت یہی ہوتی تھی, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو. اگر تم میری بات مان لیے تو ٹھیک ہے, میں اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں, نبی ہوں. اگر مان لیے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں مانے تو دردناک دن کے عذاب سے میں تمہیں ڈراتا ہوں. قوم نے ان کی دعوت پر غور و فکر کرنے کی بجائے انہیں جواب دیا. کیا جواب دیا؟ سورہ ہود آیت نمبر 32 قالو, قوم بول رہی ہے قالو یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتی بما تعدنا ان کنت من الصادقین. انہوں نے کہا اے نوح بے شک تو نے ہم سے جھگڑا کیا, پھر ہم سے بہت جھگڑا کیا, بس لے آ ہم پر جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے
اگر تو سچوں میں سے ہے تو۔ قوم کیا بول رہی؟ ہم سے بحث کر رہا، ہم کو سمجھا رہا، ہمارے معبودوں کو غلط بول رہا، تو لے آ، تو جس عذاب کا ہم کو ڈرا رہا نا، لے آ وہ عذاب ہمارے اوپر۔ اب اللہ تعالیٰ کشتی بنانے کا حکم دیا۔ جب 950 برس کی محنت کے باوجود بھی قوم انکار پر جمی رہی، انکار کرتی رہی، تب نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور مایوسی کا اظہار کیا، تب اللہ تعالیٰ نے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنانی شروع کر دی۔ سردار لوگ گزرتے تو پوچھتے، نوح علیہ السلام انہیں صورتحال سے آگاہ کرتے، یعنی اب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے، اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ جیسا جیسا بولا ویسا کشتی بنا رہے۔ اب وہاں سے نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ گزر رہے، ان کے سردار لوگ ان سے سوال کر رہے، اے نوح کیوں بنا رہا ہے یہاں پر کشتی بنانے کا کیا فائدہ، کس لیے بنا رہا؟ تو نوح علیہ السلام ان کو بتاتے، آگاہ کرتے، دیکھ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ تو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یہاں پینے کو پانی نہیں ملتا، یہ آپ کی اتنی بڑی کشتی کہاں چلے گی؟ کیا مذاق اڑا رہے؟ نوح علیہ السلام بول رہے، دیکھو جو ایمان لائے میں ان کو یہاں پر بٹھا لوں گا، اللہ کے حکم سے میں یہ کشتی بنا رہا ہوں، وہی لوگ بچیں گے، اور باقی جو لوگ انکار کر رہے تم سب، ایک بہت بڑی آندھی طوفان آنے والا ہے، تم پر عذاب آئے گا۔ تو وہ لوگ مذاق میں بول رہے ہیں تو پینے کے لیے پانی نہیں ہے، تو بول رہا ہے یہاں پر بہت بڑا کیا ہے سیلاب آئے گا، یہاں پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اس طرح مذاق اڑاتے تھے۔ نوح علیہ السلام پورے یقین سے کہتے، پانی آئے گا اور یہ اس میں کشتی چلے گی، جس طرح تم ہمیں مذاق کر رہے ہو اس دن ہم تمہاری حالت کو دیکھ کر ہنسیں گے۔ تم آج مذاق کر رہے پینے کے لیے پانی نہیں ہے، پانی کہاں سے آئے گا؟ تو ایک دن آئے گا، ضرور پانی آئے گا جس میں تم غرق ہو جاؤ گے، اور اس دن ہم جو لوگ کشتی میں بیٹھے ہوئے ہم ہنسیں گے تم کو دیکھ کر۔ کشتی مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کا وقت متعین کر دیا اور نشانی قائم کر دی کہ جب فلاں تندور سے پانی ابلنا شروع ہو جائے تو سمجھ لینا کہ عذاب کا آغاز ہو گیا۔ تب مومنوں اپنے اہل خانہ اور ہر جاندار کا جوڑا نر اور مادہ کو اس میں بٹھا لینا، لیکن ایمان نہ لانے والے کسی کو مت بٹھانا، یعنی ایمان نہ لانے والوں کو کسی کو مت بٹھانا، خواہ وہ آپ کا اہل خانہ ہی میں سے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ نشانی دیا، فلاں جگہ سے اگر پانی نکلنا شروع ہو گیا تو سمجھو یہ عذاب کی شروعات ہے، اب عذاب آنے والا ہے۔ تو اس کشتی میں تمام ایمان والوں کو بٹھا لینا، جتنے بھی لوگ ایمان لائے مسلمان بنے ان سب کو بٹھا لینا، اور جتنے بھی جاندار ہے ہر نر اور مادہ کو، ہر جاندار کو اس میں بٹھا لینا، لیکن ایمان نہ لانے والا وہ آپ کے گھر کا ہی فرد کیوں نہ ہو، آپ کے گھر کا، آپ کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، آپ کے گھر والوں میں سے ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ایمان نہیں لایا تو اس کو اس کشتی میں نہیں بٹھانا۔ اب اس کے بعد نوح علیہ السلام کی بیوی کیونکہ مشرکہ تھی، نوح علیہ السلام نبی ہونے کے بعد بھی بیوی بات نہیں مانی۔ ہوتا ہے ایسا، ہم بھی بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو لے کر، کئی لوگ گھر والوں کو لے کر کہ بھائی ہم تو توحید پرست ہیں لیکن میرے شوہر نہیں مان رہے، بلکہ کچھ عورتیں شکایت کرتی ہیں، کچھ مرد شکایت کرتے ہیں، میں سمجھا رہا ہوں لیکن میری بیوی نہیں مان رہی، میرے بچے نہیں مان رہے، یا میرے امی ابا نہیں مان رہے۔ دیکھو ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام صرف دعوت دینا ہے، بولنا، بار بار بولنا، اچھے انداز سے سمجھانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ نبی ہو کر اپنی بیوی کو ہدایت نہیں دے سکے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ تو نوح علیہ السلام کی بیوی مشرکہ تھی، ایمان نہیں لائی۔ بچوں پر عام طور پر ماں کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اس لیے نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ایمان نہیں لایا۔ یہاں پر بڑی اہم بات ہے، ہم لوگوں کے لیے سبق ہے، کیونکہ اثر زیادہ بچوں پر ماں کا ہوتا ہے، کیونکہ وقت زیادہ گزارتے ہیں بچے ماں کے ساتھ۔ باپ تو کمانے کے لیے چلے جاتا، شام کو دیر سے آتا، صبح پھر کمانے کے لیے جاتا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں صحابہ میں سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے، جب ان کی ماں یعنی ان کا باپ ایمان نہیں لایا، وہ چلے گیا، لیکن ماں نام کیا ہے؟ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ، ماشاءاللہ یاد رہنا ہم کو صحابیات کے نام بھی۔ ام سلیم کیونکہ ایمان لائی، اسلام قبول کری، بیٹے کو کلمہ پڑھاتی ہے، بیٹا بھی اسلام قبول کر لیتا ہے، باپ ایمان نہیں لایا۔ اب یہاں پر نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا کیونکہ ماں ایمان نہیں لائی، تو بچہ زیادہ تر اثر لیتا ہے ماں سے، اس لیے ماں کا دیندار ہونا ضروری ہے۔
ماں کے اخلاق اچھے ہونا ضروری ہے، ورنہ باپ گھر میں آ کے ہزار کوششیں کر لے، اگر ماں گھر میں اگر الگ تعلیم دیتی ہو، جھوٹی تعلیم دیتی ہو، باپ کو چھپا کے اگر جھوٹے باتیں سکھاتی ہو، باپ سے چھپا کر اگر غلط تعلیم دیتی ہو، لاڑ زیادہ کرتے ہوئے اس کو جو بھی غلط اخلاق بد اخلاق بناتی ہے، تو بچے زیادہ ماں کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، ماں پر جاتے ہیں۔ اس لیے ماں کو دیندار ہونا زیادہ ضروری ہے۔ اب یہاں پر بیٹا بھی ایمان نہیں لایا، کیونکہ نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی۔ جب عذاب کا آغاز ہوا تو نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو کشتی میں سوار کیا، وہ چونکہ منکر تھے سوار نہ ہوا۔ یعنی کون؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی انکار کرنے والا، باپ کی بات نہیں مانا، نہیں آیا کشتی میں، بیوی بھی نہیں آئی۔ آپ علیہ السلام نے سوچا کہ شاید آج عذاب دیکھ کر مان جائے، تو اس کشتی پر سوار ہونے کی دعوت دی۔ کم از کم عذاب دیکھ کر تو میرا بیٹا مان جائے۔ ایک باپ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے بیٹے کے تعلق سے، ایک تڑپ ہی، ایک محبت کے جذبے کے ساتھ بیٹے کو بلانے کی کوشش کرے، عذاب دیکھ کر تو بھی بیٹا آتا ہوں گا، سدھرتا ہوں گا۔ ان الفاظ کو اللہ تعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 42-43 میں اس طرح نقل کرتا ہے: وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ ترجمہ: اور وہ کشتی انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موج میں چلی جاتی تھی، اور نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو آواز دی، اور وہ ایک علیحدہ جگہ میں تھا: اے میرے چھوٹے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ شامل نہ ہو۔ اس نے کہا: میں عنقریب کسی پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ کہا: آج اللہ کے فیصلے سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے۔ اور دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی تو وہ غرق کیے گئے ہوئے لوگوں میں تھا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق کیے گئے لوگوں میں سے ہو گیا۔ یعنی کیا ہوا؟ جیسے ہی پانی نکلا، عذاب شروع ہوا، اور کشتی موجوں میں اوپر جانے لگی، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا، جب نوح علیہ السلام کا بیٹا دور تھا، نوح علیہ السلام دیکھ کے بلاتے ہیں: بیٹا آ جا، ابھی تو بھی آ جا، اللہ کے عذاب سے تو بچا لیا جائے گا۔ بیٹا بولا کہ میں کسی اونچے پہاڑ میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں، میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ بس ایسے بات ہی کر رہے تھے، ایک بہت بڑی پانی کی موج آ گئی دونوں کے درمیان میں، نوح علیہ السلام کے آنکھوں کے سامنے ان کے بیٹے کو ڈبا دی۔ جب بیٹا ڈوبنے لگا، آخر بیٹا تھا، نوح علیہ السلام کو برداشت نہ ہوا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اسے بچانے کی دعا کرنے لگے: اے اللہ، تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل خانہ کو بچاؤں گا، یہ تو میرا سگا بیٹا ہے، اللہ تو اسے بچا لے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ ہود آیت نمبر 46 میں 46: قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ فرمایا اے نوح، اللہ تعالیٰ بول رہا اے نوح، بے شک وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، بے شک یہ ایسا کام ہے جو اچھا نہیں، بس مجھ سے اس بات کا سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں، بے شک میں تجھے اس سے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ دھمکی دیتے ہوئے بول رہا، نبی کو بول رہا، اے نبی، تیرا بیٹا نہیں ہوتا، وہ چھوڑ دے اسے، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ ایمان نہیں لایا، اس کے بارے میں تو دعا نہیں کرنا، اگر تو دعا کرتا دوبارہ تیرا نام بھی نکال کے میں جاہلوں میں رکھ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں سے ایک بات ہم لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے، گھر والے کیوں نہ ہو، سگے قریبی کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو، بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ مشرک ہے، ایمان نہیں لایا، اسلام نہیں لایا، شرک کرتے ہوئے مرا، اس کے لیے دعا کرنا بھی جائز نہیں۔ زندہ ہے جب مغفرت کی دعا کرو، زندہ ہے تو اللہ تو اسے ہدایت دے دے، یہ دعا کرو جائز ہے، لیکن مرنے کے بعد اللہ اس کو مغفرت کر نہیں دعا کر سکتے۔ اس کے بعد سورہ ہود آیت نمبر 47 نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اس نے کہا اے میرے رب،
کون؟ نوح علیہ السلام بول رہے، اے میرے رب بے شک میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تجھے اس بات کا سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم ہی نہیں، اللہ میں ڈرتا ہوں۔ دیکھو فوراً توبہ کرے نوح علیہ السلام، اللہ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ جب بولا نا دوبارہ دعا کرے تو تیرا نام نکال کے میں جاہلوں میں رکھ دوں گا، تو فوراً ڈر گئے نوح علیہ السلام اور دعا کر رہے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس بات کا سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہیں، اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ تو اگر نہیں بخشا، تو اگر معاف نہیں کرا تو میرا بہت بڑا نقصان ہوگا، اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھے نہیں معلوم تھا، میں دعا کرا لیکن آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد عذاب کا اختتام اور کشتی بطور نشانی ہے۔ جب نافرمان تباہ لوگ ہو گئے تب اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تھم جانے اور زمین کو پانی پی لینے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، سورہ ہود آیت نمبر 44، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور کہا گیا اے زمین تو پانی نگل لے، اے آسمان تو تھم جا، اور پانی نیچے اتر گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کہا گیا ظالم لوگوں کے لیے دوری ہو، اور بعد والوں کی نصیحت کے لیے کشتی نوح کو بطور نشانی محفوظ کر دیا گیا، یعنی بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ اس کشتی کو محفوظ کر دیا۔ قرآن مجید نے دو چیزوں کے بطور نشانی محفوظ ہونے کا اعلان کیا، ایک تو فرعون کی لاش، دوسرا نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ کشتی نوح علیہ السلام کی جو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قمر آیت نمبر 13، 14، 15 میں، وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اسے تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، اس شخص کے بدلے کی خاطر جس کا انکار کیا گیا تھا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اسے ایک نشانی بنا کر چھوڑا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں واضح کر دیا کہ اس کشتی کو بھی ہم نشانی بنا کر چھوڑے، اب وہ کہاں ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک تو نوح علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ کرا، اب اللہ تعالیٰ ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کے بارے میں تذکرہ کرتا ہے۔ قوم نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو عروج عطا فرمایا، ایک وقت تک وہ لوگ دین پر چلتے رہے، پھر آہستہ آہستہ دین سے دور ہوتے چلے گئے، توحید کی بجائے شرک کرنے لگے، تب ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو محض جھوٹ باندھنے والے ہو۔ قوم نے نبی کی بات ماننے کے بجائے جواب میں یہ کہتی ہے قالو یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین، انہوں نے کہا اے ہود تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آیا اور ہم اپنے معبودوں کو تیرے کہنے سے ہرگز چھوڑنے والے نہیں اور نہ کسی طرح تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہود علیہ السلام کی قوم بھی یہی بولی کہ نہیں کوئی دلیل ہے تمہارے پاس، ورنہ پھر ہم ہمارے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ مزید انہوں نے ہود علیہ السلام کو اپنے بزرگوں اور معبودوں کی دھمکی بھی دی اور کہنے لگے ان نقول الا اتراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہتے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تجھے کوئی آفت پہنچا دی ہے۔ اس نے کہا میں تو اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں اس سے بری ہوں جو تم شریک بناتے ہو۔ انہوں کیا بول رہے ہمارے معبودوں کی ہی تجھے کچھ بددعا لگ گئی، اس طرح تو باتیں کر رہا ہے، حالانکہ ماننے کے بجائے وہ لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ غور کریں تو وہی جواب اور وہی انداز کچھ آج کل کے درگاہ پرست مسلمان بھی کہتے ہیں۔ جب کوئی اگر مسلمان توبہ کر لیتا ہے، درگاہوں کے پاس جانا چھوڑ دیتا ہے، سیدھے راستے پہ آتا ہے، اس کے بعد اگر اس کے گھر میں بچے بیمار ہوتے ہیں یا اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے
اس کا کچھ نقصان ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں دیکھو دیکھو فلاں بابا کی ہی بد دعا لگی، تم اتنے دن نیاز دیتے تھے اب نہیں دیے نا، اتنے دن کنڈے کرتے تھے اب نہیں کرے نا، اتنے دن عیدیں مناتے تھے اب نہیں منانا، اس لیے تمہارے گھر میں پریشانی، اس لیے تمہارے کو اولاد ہو کے بھی تمہارے کو کیا ہے اولاد کا انتقال ہوا، یا تمہارے کو اولاد نہیں ہو رہی اس لیے بیٹے نہیں ہو رہے، اس طرح بھی بولتے. حالانکہ یہ ہود علیہ السلام کی قوم اس وقت بولی تھی. اس کے بعد تمام تر کوششوں کے باوجود قوم نے دعوت کو تسلیم نہ کیا، تب اللہ تعالیٰ نے ان پر ہوا کا عذاب بھیجا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ ہود آیت نمبر 58 میں وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ہمراہ ایمان لائے تھے اپنی طرف سے عظیم رحمت کے ساتھ نجات دی اور انہیں ایک بہت سخت عذاب سے بچا لیا. سورہ الحاقہ میں ان پر آنے والے عذاب کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ الحاقہ 6 سے لے کر 8 تک وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. اور جو عاد تھے وہ سخت ٹھنڈی تند آندھی کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے جو قابو سے باہر ہونے والی تھی. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر تیز ہوا بھیج دیا، سخت آندھی، ٹھنڈی آندھی کو اللہ تعالیٰ بھیج دیا، اسے ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلائے رکھا. اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آیا 7 راتیں 8 دن مسلسل ہوا بھیجی. تو ان لوگوں کو اس میں اس طرح زمین پر گرے ہوئے دیکھے گا جیسے وہ گری ہوئی کھجوروں کے تنے ہو. تو کیا تو ان کا کوئی باقی رہنے والا دیکھتا ہے؟ تو کیا ان کا کوئی باقی رہنے والا دیکھتا ہے؟ یعنی جب مسلسل 7 راتیں 8 دن تک ہوا ٹھنڈی آندھی چلی تو اب کون باقی رہے گا؟ کیسے باقی رہے گا؟ اگر 1-2 گھنٹے بھی جب ہوا چلتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے درخت گرے ہوئے پڑے ہوئے نظر آتے ہیں ہم لوگوں کو، بڑے بڑے درخت، بڑی بڑی بلڈنگیں گر جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہی بول رہا تو ان کو دیکھے گا جیسے کھجور کے تنے، کھجور کے درخت گر جاتے ہیں، ویسے تو ان لوگوں کو پوری لاشیں کہیں کی وہیں گری ہوئی دیکھ رہا. تو کوئی ایک تو بچنے والے کو تو دیکھا؟ اللہ تعالیٰ اس طرح کہتا ہے. اس کے بعد صالح علیہ السلام یہ قوم سمود میں بھیجے گئے. دیکھو ایک تو پہلے کون سی قوم کا ذکر ہوا؟ نوح علیہ السلام کا. پھر اس کے بعد ہود علیہ السلام کا. ہود علیہ السلام کون سی قوم پر نبی بنا کر بھیجے گئے؟ قوم عاد پر. قوم عاد وہ قوم کا نام ہے، نبی کا نام ہود ہے. ٹھیک ہے. اب صالح علیہ السلام کون سی قوم کی طرف بھیجے گئے؟ قوم سمود. سمود سا سے. ٹھیک ہے. قوم سمود. قوم عاد الگ ہے، قوم ثمود الگ ہے. ثمود کی طرف اللہ تعالیٰ صالح علیہ السلام کو بھیجا. جیسا کہ قوم عاد کی تباہی کے بعد قوم ثمود کو عروج عطا کیا اللہ تعالیٰ، یہ بھی آہستہ آہستہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے. تب اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے صالح علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے توحید کی دعوت دی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ترغیب دی. ان کی قوم نے بھی اپنے نبی کی دعوت تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب. سورہ ہود آیت نمبر 62. انہوں نے کہا اے صالح یقیناً تو ہم میں وہ تھا جس پر اس سے پہلے امیدیں رکھی گئی تھی، کیا تو ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتا ہے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے؟ کیا بول رہے؟ اے صالح تو ہمارے ساتھ تھا اور آج بول رہا ہے کہ ہمارے باپ دادا جو کر رہے ان کی عبادت نہیں کرنا. اور بے شک ہم اس بات کے بارے میں جس کی طرف تو ہمیں دعوت دیتا ہے یقیناً ایک بے چین رکھنے والے شک میں ہیں. ہم شک میں ہیں، ہم تیری بات نہیں مانیں گے. سیدنا صالح علیہ السلام سے کہنے لگے اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں پھر یہ سامنے والے پہاڑ سے ایک اونٹنی نکال کر دکھاؤ. دیکھو کیسا عجیب ان لوگوں کا سوال تھا. اگر تو سچا نبی ہے تو بول رہا نا میں اللہ کی طرف سے آیا،
یہ سامنے پہاڑ دکھ رہا نا، یہ پہاڑ کے اندر سے ہمارے آنکھوں کے سامنے اونٹنی نکلے جو ہمارے سامنے آ کے بچہ بھی جنم دے، تب آپ کو نبی مانیں گے. اگر یہ ہوا تو پھر ہم تجھے سچا مانیں گے. چنانچہ صالح علیہ السلام نے دعا کی اور ان کی آنکھوں کے سامنے ایسا ہی ہوا جیسا انہوں نے مطالبہ کیا. لیکن چونکہ معجزہ مانگنے سے ان کا مقصد صالح علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرنے کی بجائے انہیں لاجواب کرنا تھا. یعنی اصل ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بھئی اگر صحیح بھی معجزہ نکلا، اگر ہمارے آنکھوں کے سامنے ہم جیسا بولے ویسا اونٹ نکلے تو ہم مان لیں گے. یہ نیت نہیں تھی ان کی. اصل نیت کیا تھی؟ یہ کہاں سے لائے گا، پتھر سے اونٹنی کیسے نکلے گی، بس اسے لاجواب کر دینا، اس کا مذاق اڑا دینا، اس نیت سے مانگے انہوں. حقیقت میں اگر وہ لوگ سچی نیت رکھتے کہ اگر اونٹنی نکلے معجزہ دکھا تو ہم مانیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتا. تو اس بات سے ہم لوگوں کو ایک بہت بڑی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بھی آدمی سیدھے راستے پہ آنا چاہتا ہے تو وہ جو سوال کر رہا، کس نیت سے سوال کر رہا، اس پر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کا راستہ دکھانا نہیں دکھانا یہ فیصلہ کرتا. آج بھی لوگ دلیلیں مانگتے ہیں. جب توحید کی بات سنتے ہیں، شرک کے بارے میں باتیں سنتے ہیں تو دلیل مانگتے ہیں. بتاؤ جی ہمارے کو قرآن میں کہاں ہے ایسا، بتاؤ جی ہمارے کو حدیث میں ایسا ہے کیا. لیکن وہ جب دلیل سامنے آتی ہے تو اصل میں وہ مانگ رہے تو اس وقت کس نیت سے مانگ رہے. اگر وہ لوگ حقیقت میں اس نیت سے دلیل مانگ رہے کہ بھائی اگر دلیل مل گئے تو میں مان لیتا ہوں، بھائی میں غلط تھا ہوں گا، میں توبہ کر لیتا ہوں، اس نیت سے اللہ اگر وہ لوگ دلیل مانگے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتا. لیکن آج بھی اکثر لوگ ہدایت کی نیت سے دلیل نہیں مانگتے، بلکہ بیان کرنے والے کا مذاق اڑانے کے لیے دلیل مانگتے. مذاق اڑانے کے لیے لوگ دلیل مانگتے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا. جیسا کہ ایک بات یاد آئی، ابھی رمضان کے مہینے میں آپ لوگوں سے ڈونیشن کی اپیل بھی کرا، اس کے بعد ایک پوسٹر بھی بنایا. پوسٹر بنا کے میرے سٹیٹس پہ لگایا تو ایک آدمی، جیسا کہ کئی لوگ الحمدللہ میرے سٹیٹس دیکھتے ہیں، دن میں تقریباً 700-800 لوگ دیکھتے ہیں میرے سٹیٹس کو، تو ان میں سے ایک آدمی میرے سٹیٹس کو دیکھنے کے بعد میسیج کرتا ہے کہ آپ یہاں پر پیسے مانگ رہے لوگوں سے، حالانکہ اس طرح لوگوں سے مانگنا تو شرک ہے نا، تم تو صرف اللہ سے مانگنے والے، اللہ سے مانگو، لوگوں سے کیوں پیسے مانگ رہے، تم بھی شرک کر رہے بول کے میسیج کر رہا. مطلب نیت کیا ہے لوگوں کا مذاق اڑانا، بس مذاق اڑانے کے لیے ایسا بول رہا ہے کہ تو اللہ سے مانگ، ہم سے کیوں مانگ رہا. تو ایسے کئی سوالات آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ جو آیت پڑھنے کے بعد میرے کو یہ ذہن میں بات آئی کہ یہاں پر یہ قوم بھی اگر ہدایت کی نیت سے معجزہ مانگتی تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتا تھا. آج لوگ بھی درگاہ پرست لوگ، خاص طور سے تعویذ لٹکانے والے لوگ، خاص طور سے مذاق اڑانے کے لیے لوگ سوال کرتے ہیں، نہ کہ ہدایت پہ آنے کے لیے. اگر ہدایت مانگتے ہوئے سیدھے راستے پہ آنے کے لیے کوئی اگر سوال کرتا کسی عالم سے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا. اور اس کے بعد اس لیے وہ معجزہ دیکھ لینے کے باوجود بھی ایمان نہ لائے، تب اللہ تعالیٰ نے اسی اونٹنی اور اس کے بچے کو ان کے لیے آزمائش بنا دیا. اب ایمان نہیں لائے نا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہی آزمائش بنا دیا. وہ اونٹنی اتنی بڑی تھی کہ جدھر جاتی سارا چارہ چر جاتی. دیکھو اللہ تعالیٰ اب ان کو آزمائش بنا دیا، جدھر جاتی ادھر پورا گھاس کھا لیتی، اور کنویں پہ آ جاتی تو سارا پانی پی لیتی. قوم بہت پریشان ہوئی. اس کا اصل حل تو یہ تھا کہ وہ ایمان لے آتے. دیکھو اب بھی ان کے لیے ایک موقع تھا. ارے بھائی یہ اونٹنی ہم بولنے سے اللہ تعالیٰ بھیجا، اب جہاں جاری وہاں پر پورا چارہ کھا جاری. اگر ہم لوگ توبہ کر لیں گے، ایمان لائیں گے تو شاید اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش سے بچا لیتا، ہمارے جانوروں کے لیے بھی کھانے کو اور پینے کو ملتا. یہ چانس تھا، یہ موقع تھا کہ وہ ایمان لے آتے اور اونٹنی کو واپس لے جانے کا مطالبہ کرتے. یہ اونٹنی ہمارے لیے بہت بڑا مشکل اور آزمائش بن گئی، ہم ایمان لا لیتے، اس اونٹنی کو تم دعا کر کے واپس لے لینے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہو، اس طرح بھی بول سکتے تھے. لیکن انہوں نے ایمان لانے کے بجائے اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے تاکہ یہ چراگاہ اور کنویں تک نہ پہنچے. ان لوگوں نے سوچے اس کا پاؤں کاٹ دیے تو انہیں چرنے کے لیے بھی نہیں آتی اور کیا ہے انہیں پانی پینے کے لیے بھی نہیں آتی، اس لیے اونٹنی کے پیروں کو کاٹ دیے. اس کا ترجمہ یہ ہے. تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، یعنی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی. تو اس نے کہا اپنے گھروں میں 3 دن خوب فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا. بس اب 3 دن باقی رہنے والے ہیں، تم
جو کھانا پینا 3 دن تک ہے تمہارے لیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے۔ پھر فرمایا سورہ ہود آیت نمبر 66 68 اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز واخذ الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها الا ان ثمود كفروا ربهم الا بعدا لثمود۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی طرف سے عظیم رحمت کے ساتھ بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے بھی بچا لیا۔ بے شک تیرا رب ہی بے حد قوت والا، سب پر غالب ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں چیخ نے پکڑ لیا تو انہوں نے اپنے گھروں میں اس حال میں صبح کی کہ گرے پڑے تھے جیسے وہ ان میں رہے ہی نہ تھے۔ سن لو، بے شک سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو سمود کے لیے ہلاکت ہے۔ ان پر جو عذاب آیا کیسے آیا؟ چیخ، ایک ایسی چیخ اللہ تعالیٰ بھیجیا، وہ آواز سے مر گئے، بس ایسے گرے پڑے تھے کہ کبھی وہ گھروں میں تھے ہی نہیں، ایسے گر پڑے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کا کیسا کیسا عذاب۔ پانی طوفان کے ذریعے سے ہلاک کر دیا نوح علیہ السلام کی قوم کو، اور قوم عاد کو ہوا کے ذریعے سے، اور یہ قوم ثمود کو چیخ کے ذریعے، یہ یاد رہے۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام اور ان کی قوم، یہاں پر ایک قوم جو تھی جن میں بہت یہ جو لوط علیہ السلام کی قوم تھی جن میں بہت ساری اخلاقی برائیاں پھیل چکی تھی۔ ان میں سے ایک مردوں سے جنسی خواہش پوری کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لوط علیہ السلام کو بھیج دیا، مگر وہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، انہوں نے لوط علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر کہا، فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر کو آئے۔ سورہ ہود آیت نمبر 81 سے 83 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انہ مصیبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها وامطرنا علیها حجارة من سجیل منضود مسومة عند ربک وما هي من الظالمین ببعید۔ انہوں نے کہا، اے لوط، بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یعنی فرشتے آ کے لوط علیہ السلام سے بول رہے کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ ہرگز تجھ تک نہیں پہنچ پائیں گے، سو اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے کر چل نکل، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر تیری بیوی۔ یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی تھی، اس لیے فرشتے کیا بول رہے، رات کو جو بھی تیرے اوپر ایمان لائے ان لوگوں کو لے لے اور ساتھ میں چل، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا، اور تیری بیوی کو ساتھ میں نہیں لے کے جانا کیونکہ وہ ایمان نہیں لائی۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اس پر وہی مصیبت آنے والی ہے جو ان پر آئے گی، یعنی تیری بیوی پر بھی وہی عذاب آنے والا ہے جو اس قوم پر آنے والا ہے۔ بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح واقعی قریب نہیں؟ یعنی پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو اس کا نیچا کر دیا اور ان پر تہ بتہ پتھر برسائے۔ اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کو برسایا، بلکہ ان کو اوندھے کر دیا، یعنی اوپر والے نیچے کو نیچے کر دیا، اوندھے کر دیا اس قوم کو، ان کے گھروں کو ایسا اٹھا کے پھر پتھروں کی بارش برسایا ان کے اوپر، جو تیرے رب کے ہاں سے نشان لگائے ہوئے تھے، یعنی وہ پتھر تیرے رب کی طرف سے نشان لگائے ہوئے تھے، جا کے ان پر گر رہے تھے، اور وہ ان ظالموں سے ہرگز کچھ دور نہیں۔ اس وقت یعنی اس وقت امریکہ اور یورپ کی اقوام نے ہم جنس پرستی کو جائز قرار دے کر مرد کی مرد اور عورت کی عورت کے ساتھ شادی کو قانونی تحفظ دے رکھا ہے۔ امریکہ کیا بلکہ ہمارے بھی اس ملک میں بھی اس طرح مرد مرد شادی کر لے، عورت عورت شادی کر لے، اس کو جائز قرار دیا گیا، لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوم لوط پر ایسا عذاب بھیج دیا ہے۔ اب اس کے بعد
سیدنا شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم بڑے مالدار تھے، اور ان کا پیشہ، وہ لوگ تاجر تھے، یعنی بزنس کرنے والے تھے، کاروبار کرنے والے تھے۔ ان میں شرک کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور کاروباری بیماریاں بھی پیدا ہو گئی۔ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور مسافروں کو لوٹ لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ ہود آیت نمبر 84 میں، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ بے شک میں تمہیں اچھی حالت میں دیکھتا ہوں، اور بے شک میں تم پر ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ دعوت دیے، ناپ تول میں کمی مت کرو، چوری مت کرو، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ قوم نے اصلاح کرنے کے بجائے انہیں جواب دیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 87 میں، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ ہر قوم وہی بول رہی ہے، ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ان کو چھوڑ دینا کیا؟ یا یہ کہ ہم اپنے مالوں میں وہ کریں جو تو چاہے، یعنی یہ جو تو ناپ تول میں کمی کرنے کا حکم دے رہا ہے، کیا ہم لوگ وہ تمام جو پہلے سے کرتے آ رہے وہ اعمال چھوڑ دے؟ یقیناً تو نہایت بردبار، بڑا سمجھدار ہے۔ یہ وہی جواب ہے جو ہمارے ہاں دیا جاتا ہے کہ مولوی نماز روزے کی بات کریں، ہمارے معاملات سے اس کا کیا تعلق؟ یعنی یہ قوم جو جواب دی، جو آج مسلمان بھی کہتے نا کہ بھائی کاروبار ایسا نہیں کرنا، یہ سود ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، ایسا نہیں رہنا، ایسی زندگی نہیں گزارنا، ایسی شادی نہیں کرنا، ایسے رسم و رواج نہیں کرنا، اگر کوئی بولتے ہیں تو کیا بولتے؟ مولویوں کا کام کیا ہے بھائی؟ تمہارا کام صرف نماز پڑھانا، روزے رکھنا، نماز روزے کے مسائل بیان کرو، یہ تو دنیاوی معاملات ہے، اس میں تم کچھ بھی نہیں بولنا۔ اس طرح جو آج کہتے ہیں، اسی طرح کا جواب اس وقت بھی وہ قوم بول رہی تھی۔ پھر اس کے بعد مزید شعیب علیہ السلام کی قوم انہیں دھمکی دیتے ہوئے کہنے لگی، اگر آپ اپنی دعوت سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو پتھر مار مار کر ہلاک کریں گے۔ قوم خود نبی کو دھمکی دے رہی، خاموش بیٹھو، دوبارہ نہیں بولنا، اگر ایسے کام کرے تو ہم خود تمہیں ماریں گے، پتھروں سے مار کے ہلاک کریں گے۔ کیا بول رہی دیکھو، سورہ ہود آیت نمبر 91، قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وانا لنراک فینا ضعیفا ولولا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، ہم اس میں سے بہت سی باتیں نہیں سمجھتے جو تو کہتا ہے، اور بے شک ہم تو تجھے اپنے درمیان بہت کمزور دیکھتے ہیں، اور اگر تیری بردباری نہ ہوتی تو ہم ضرور تجھے سنسار کر دیتے، اور تو ہم پر ہرگز کسی طرح غالب نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ سورہ ہود آیت نمبر 94۔ اور جب ہمارا حکم آیا، ہم نے شعیب کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ہمراہ ایمان لائے تھے اپنی خاص رحمت سے بچا لیا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا چیخ نے پکڑ لیا، تو انہوں نے اپنے گھروں میں اس حال میں صبح کی کہ وہ گرے پڑے ہوئے تھے۔ ان پر بھی چیخ کا عذاب اللہ تعالیٰ بھیجا۔ تو ہلاک شدہ جو قومیں تھیں، ان تمام قوموں کا تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت نمبر 100 سے 103 میں کہتا ہے، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ كَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ۔
یہ ان بستیوں کی چند خبریں ہیں جو ہم تجھے بیان کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ چند بستیوں کی خبریں ہیں اے نبی، ہم تیرے سامنے بیان کرتے ہیں. ان میں سے کچھ کھڑی ہیں اور کچھ کٹ چکی ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، اور لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا. یعنی اللہ تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کرا، بلکہ ان کی غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر یہ عذاب بھیجا. پھر ان کے وہ معبود ان کے کچھ کام نہ آئے جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے. یہ سب مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ بول رہا، وہ جن جن کی عبادت کرتے تھے، جن جن کی پوجا کرتے تھے، وہ معبود ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے. اللہ کا جب عذاب آیا تو وہ بچانے کے لیے نہیں آئے، اور اللہ کے سوا پکارتے تھے. یعنی اللہ کے سوا وہ جن جن کو پکارتے تھے وہ مدد نہیں کرے. جب تیرے رب کا حکم آ گیا اور انہوں نے ہلاک کرنے کے سوا انہیں کچھ زیادہ نہ دیا، اور تیرے رب کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جب پکڑتا نا، جب وہ ظلم کرنے والی ہوتی تو اللہ تعالیٰ پکڑتا. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا، ایک موقع دیتا، لیکن بعد میں پکڑتا. بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک، بہت سخت ہے. بے شک اس میں سے اس شخص کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے. ان تمام واقعات میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت سے ڈرتا ہے. ان لوگوں کے لیے یہ وہ دن ہے جس کے لیے سب لوگ جمع کیے جانے والے ہیں، اور یہ وہ دن ہے جس میں حاضری ہوگی. حاضری ہونے والی ہے قیامت کے دن. جو یقین رکھتا ہے آخرت کے دن پر، اس کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں. اب یہاں پر سورہ ہود مکمل ہوتی ہے. سورہ یوسف شروع ہو رہا ہے. سورہ یوسف مکی ہے. مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں پر جس طرح اپنے ہی عزیزوں اور رشتہ داروں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غم زدہ رہتے تھے. یعنی مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ستایا گیا اور اپنے ہی خاندان کے لوگ ستا رہے تھے، ظلم کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غم میں تھے. اور بعض اوقات مشرکین مکہ سے فرماتے، رشتہ داری کے تعلق کے سوا میں تم سے اس دعوت و تبلیغ پر کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے بولتے، میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا ہوں نا، کچھ پیسے بھی نہیں مانگ رہا ہوں نا، میں صرف دعوت دے رہا ہوں. ایسے ہی حالات میں سورہ یوسف نازل ہوئی. اس میں ایک طرف قریش کو شرم دلائی گئی ہے کہ تم بھی اپنے بھائی کے ساتھ وہی رویہ اختیار کیے ہوئے ہو جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے رویہ اختیار کیا. یعنی ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ سورہ یوسف کو اتارا اور مکے کے مشرکوں کو بھی شرم دلایا. جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے ساتھ کرے تو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ تمہارے بھائی ہے، تمہارے خاندان کے ہے، تم بھی ایسا رویہ اختیار کر رہے ہو. دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو تسلی دی گئی کہ دشمن خواہ جس حد تک بھی چلا جائے، اپنے بھائی اور رشتہ دار بغض و حسد میں تمام حدیں پار کر جائیں، لیکن اللہ تمہارے ساتھ ہے. وہ تمہیں اس طرح عروج بخشے گا جس طرح یوسف علیہ السلام کو عزت اور حکومت اور عروج بخشا تھا. یعنی یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو اللہ تعالیٰ تسلی دلا رہا، چاہے یہ لوگ کتنا بھی تمہارے اوپر ظلم کرے، تمہارے ساتھ اللہ ہے. ایک نہ ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے ہی عروج بخشے گا، ویسے ہی عزت دے گا جیسے یوسف علیہ السلام کو عزت دیا. تو ہم کئی مرتبہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو ان کے اوپر ظلم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کیسے عزت دیا، ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعد میں عزت دیا. تو بہرحال یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی تسلی کے لیے یہ واقعہ پورا اللہ تعالیٰ بیان کر رہا. اور یہ سورہ یوسف کو اللہ تعالیٰ اس وقت نازل کرا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور مکہ کے مشرک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم اور زیادتی کر رہے تھے. اس صورت میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے اور ترتیب سے بیان ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت عطا کر کے عزت سے سرفراز کیا تھا. بھائی یہ دیکھ کر عزت دینے کے بجائے ان سے حسد کرنے لگے. بالآخر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا، مگر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو محفوظ رکھا، بلکہ ہجرت کے ذریعے نہ صرف انہیں زندہ رکھا بلکہ مصر کا تخت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. پھر وہ وقت بھی آیا کہ وہی بھائی ان کے سامنے کھڑے اور ان کی عظمت کا اعتراف کر رہے تھے
اور اپنے جرائم کی معافی بھی طلب کر رہے تھے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کے ذریعے مستقبل کا نقشہ کھینچا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیوچر کیسا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ اہل مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل مکہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں اور انہیں قتل کرنے کے منصوبے صرف اس لیے بنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت سے سرفراز کیا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کی عزت اور ان کے مقام کو دیکھ کر جل کر حسد کر رہے تھے اور انہیں قتل کرنے کی پلاننگ کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عزت سے نوازا تھا۔ اسی طرح ان پر بھی وہ وقت آنے والا ہے، کن پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہ وقت آنے والا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام کی طرح صاحب اقتدار ہوں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ اقتدار دے گا اور عزت دے گا، اور یہ ان کے رحم و کرم پر ہوں گے، یعنی یہ جو حسد کرنے والے ہیں ان کے رحم و کرم پر ہوں گے، یعنی مکے والے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ اور پھر وہ وقت فتح مکہ کے موقع پر آیا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر داخل ہوئے اور سارے قریش مجرم بن کر کھڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معاف کر دیے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ غور کریں گے پورا یوسف علیہ السلام کا واقعہ اگر آپ کو یاد ہو تو سیم وہی حالات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو قریبی ان کے خاندان یعنی مکے والے جو قریش والے تھے ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوا۔ یہ لوگ بھی حسد کر رہے تھے یوسف علیہ السلام سے، ان کے بھائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے خاندان والے قریش والے مکہ والے بھی حسد کر رہے تھے۔ یہ لوگ بھی حسد کی وجہ سے ظلم کرے، قتل کرنے کی پلاننگ کرے، مکے کے مشرک بھی قتل کرنے کی پلاننگ کرے۔ لیکن ایک وقت آیا فاتح بن کر مکہ کو فتح کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو یہ لوگ مکہ والے کیسے ٹھہرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر ہاتھ باندھ کے ٹھہرنا پڑا۔ اللہ کے رسول معاف کرے تو جب جا کے ان کی جانیں بچی۔ وہاں پر بھی یوسف علیہ السلام بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو ایک پاور دیا، فائنانس منسٹر بنے، تو ان کے بھائی بھی ان کے سامنے آ کے ہاتھ باندھ کے ٹھہرے، جو حسد کرنے والے، جو جلن کرنے والے تھے۔ تو یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا کیسے۔ اب دیکھیے تفصیل سے واقعہ بیان ہوا، دیکھیں گے انشاءاللہ، جو بھی ہو سکتا ہے آج مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام نبی تھے، فوراً سمجھ گئے کہ میرا بیٹا بڑا آدمی بنے گا۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو بیٹا، یہ خواب تو اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہیں کرنا۔ یعنی یوسف علیہ السلام بچپن میں خواب دیکھے، کیا 11 ستارے اور سورج اور چاند ان کے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعنی 11 ستارے کون؟ بھائی، یعنی یعقوب علیہ السلام ان کے باپ بھی نبی تھے، اس لیے سمجھ گئے کوئی بڑا آدمی کچھ تو بھی بننے والا ہے میرا بیٹا، اس لیے بچپن سے یہ دوسرے سوتیلے ماں کے بچے ہیں، یہ یعنی یوسف علیہ السلام کے سوتیلے ماں کے بچے ہیں، اس لیے حسد تھا ان کو، تو اس لیے بولے کہ اپنے بھائیوں سے یہ بات ذکر نہیں کرنا بیٹا۔ پھر اسی طرح بھائیوں نے، اب میں مختصر کر کے بول رہا ہوں، وہ آیتیں وغیرہ چھوڑتے ہوئے کہ میں آپ لوگوں کو وہ واقعہ سمجھانے کی کوشش کروں تاکہ آج کا یہ پارہ بھی مکمل ہو جائے۔ بھائیوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا، اور ایک دن کیا ہے، یوسف علیہ السلام کو لے کر باہر نکلے۔ جیسا کہ اس خواب کے بعد یعقوب علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام سے محبت پڑ گئی تھی، اور محبت بھی زیادہ ہو گئی خواب کے بعد۔ سوتیلے بھائیوں کو یہ ناگوار گزرا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی پلاننگ بنا لیے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک دن پکنک منانے یا شکار کھیلنے کے لیے جانے کا پروگرام بنایا، یعنی باقی 11 بھائی مل کے یہ یوسف جو ہے اس کو قتل کریں گے بول کے ہم لوگ پکنک کے لیے یا نہیں تو شکار کے لیے جاتے بول کے پلاننگ بنا لیے، اور باپ سے درخواست کی۔ باپ کے پاس آئے، بولے کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دو تاکہ یہ بھی ہمارے ساتھ کھیلے کودے، کھائے پیے۔ یعقوب علیہ السلام نے پہلے انکار کر دیا، لیکن پھر بعد میں ماحول کو خراب ہوتا ہوا دیکھ کر اجازت دے دیے، ٹھیک ہے، پہلے تو انکار کرے لیکن بعد میں اجازت دے دیے، ٹھیک ہے بھائیوں کو لے کے جانا۔ بھائیوں نے پہلے سے قتل کا پروگرام بنایا، پھر یہ سوچا کہ قتل بہت بڑا گناہ ہے، ہمارا مقصد تو صرف یوسف کو ان کے باپ سے یعنی ہمارے باپ سے دور کرنا ہے بس، اس لیے کسی راستے کے کنویں میں ڈال دیے
تاکہ راہ چلتے مسافر اسے اٹھا کر دوسرے شہر لے جائے اور وہاں جا کر وہ بیچ دیں گے اور ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ دیکھو یہ حسد بڑی خطرناک چیز ہے، حسد کسی سے بھی ہوتی ہے نا تو بہت نقصان ہوتا ہے، تو اس لیے حسد نہیں ہونا کسی سے بھی۔ اگر کسی کو خوشی میں دیکھ رہے، یہ دعا کرو کہ بھائی اللہ تو ان کو خوش رکھ رہا، میرے کو بھی ویسا خوش رکھ، چاہے وہ دیورانی، جٹھانی، ننند، بھابھی، ساس، بہو یا سوتنے، کسی کے اندر بھی یہ جو خاص رشتے ہیں جس میں حسد بہت زیادہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کی خوشی دیکھی نہیں جاتی، اور سوتیلے بھائی حسد بڑا ہوتا ہے۔ ہمارا باپ ان سے بہت محبت کر رہا، یہ یوسف علیہ السلام کے دوسرے 11 بیٹوں کے اندر تھا کہ ہاں ان کو بہت چاہ رہا۔ وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، محبت جو ہوتی ہے اس کی وجہ بیان نہیں کی جا سکتی کہ کسی کو محبت ہو گئی تو ہاں بھائی ان کی محبت ہو گئی تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم بھی ویسے بنے، اس محبت کے لائق بنے تاکہ وہ ہم سے بھی محبت کرے، یہ دعا کرو اور وہ محبت پانے کی کوشش کرو۔ لیکن ان سے کیوں محبت ہو رہی؟ اب اس حسد سے ان کو اگر راستے سے ہٹا دیں گے تو وہ محبت ہم کو نصیب ہوگی، اس لیے ان لوگوں سے جلنا یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہ حسد ہو گئی، قتل کر دیں گے، بس یوسف کو قتل کر دیے تو بس ہمارا باپ وہ محبت پوری ہمارے کو دیتا ہے، یہ نیت سے قتل کرنے کی پلاننگ کرے۔ لیکن بعد میں ان کے دل میں خیال آیا نہیں بھائی قتل بہت بڑا گناہ ہے، قتل نہیں کرنا، بھائی ہے، کیا کریں گے اس کو کون سے تو بھی کنویں میں پھینک دیں گے۔ یعنی کنواں دراصل ہر کنواں پانی کا ہی، پانی کے کنویں جو ہوتے ہیں شاید آپ لوگ دیکھیں یا نہیں دیکھیں، یا آج کل اگر ہمارے گھروں میں جو کنویں ہوتے ہیں تو اس میں گرتے ہی پانی ہی ہوتا ہے، مر جاتے، ایسے نہیں ہوتے، بلکہ گاؤں میں کھیتوں میں کچھ کنویں ایسے ہوتے ہیں جو لوگ کھودتے ہیں تو بڑی بڑی ایسی چٹانیں، پتھر بھی باہر نکلے ہوئے ہوتے، یا پھر کچھ زمین کا حصہ ایک طرف باہر نکلا ہوا ہوتا، ایک طرف اندر تک کھودا جاتا، تو اس کنویں میں اتر کے لوگ پانی نکالتے، یعنی اترنے کے لیے بھی اس طرح چھوڑا جاتا۔ تو ایسا کوئی کنواں جس میں اگر ہم لوگ یوسف علیہ السلام کو پھینک دیں گے تو پانی میں نہیں گرے بلکہ وہ سیڑھی ہو یا پتھر ہو، کچھ تو بھی ہو جس پر ٹھہر کے انسان بچ سکتا ہے، مرتا نہیں ہے، تو ایسا کوئی کنواں تھا جس میں یوسف علیہ السلام کو پھینک دیے۔ اب اس طرح وہ لوگ سوچے کہ وہاں سے آواز دے گا تو کوئی بھی اس کو اٹھا کے لے چلے جائے گا، وہ دوسری بستی میں چلے جاتا، ہم ہمارے باپ کے ساتھ خوشی سے رہ سکتے، تو یہ حسد کی وجہ سے ایسا کرے۔ اب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے علاقے سے گزرنے والی بڑی شارے کے ساتھ ایک کنویں میں پھینک دیا، اور رات ڈلے گھر کو آ گئے اور باپ کو ایک گھڑی ہوئی کہانی سنا دی۔ ہم تو کیا ہے دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے، یعنی رننگ کر رہے تھے، اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیے، پیچھے سے بھیڑیا آ گیا، حملہ کر دیا، کھا لیا۔ اور ڈرامے میں حقیقی رنگ بھرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کی قمیص لائے، خون میں کسی جانور کے خون میں ملا کے لے کے آئے۔ بوڑھا باپ جو ان بیٹوں کا کیا بگاڑ سکتا ہے، اس لیے جواب میں کہا، یعنی کون؟ یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اس نے کہا بلکہ تمہارے لیے تمہارے دلوں نے یہ کام مزین بنا دیا، سو میرا کام اچھا صبر ہے، اور اللہ ہی ہے جس سے اس پر مدد مانگی جاتی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ اللہ اکبر، کیا نصیحت ہے! اگر ایک ایک آیت بھی ہم لوگ رک کے سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارے لیے کیا نصیحت! یوسف علیہ السلام کا واقعہ کہانی ہے، کہانی کو کہانی کی طرح اگر سن کے چھوڑ دیے تو یہ الگ مسئلہ بن جاتا، لیکن اس کہانی کو اور اس سے ایک ایک آیت پڑھتے ہوئے ہمارے لیے کیا سبق ہے سوچیں گے، اس سے بہت فائدہ ہوتا۔ یہاں پر کیا ہوا، ایک مصیبت آئی باپ پر، اور یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن یہ لوگ جوان بیٹے ہیں، بڑے ہیں، باپ بوڑھے ہیں، اب کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا، یعنی ایک آدمی کے پاس طاقت نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ سے میں صرف دعا کر سکتا ہوں، میں صبر کی دعا کر سکتا ہوں، میری التجا، میری مشکل، میری پریشانی صرف میں اللہ کے سامنے رکھوں گا، اللہ سے میں مدد مانگوں گا، بس۔ یقین تھا کہ میرا بیٹا تو مرا نہیں، اب میں ان کو بھی کچھ نہیں بول سکتا۔ تو ایسے حالات میں جب کبھی ہمارے ساتھ بھی ایسے حالات ہو، ہماری زندگی میں مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں آئے، اور ایسے حالات میں ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے، کچھ بول نہیں سکتے، تو بے صبرے ہو جانا لڑائیاں جھگڑے کرنے سے بہتر یعقوب علیہ السلام کی یہ دعا یاد رکھ لینا، بس میں صبر کروں گا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں گا۔ اور صبر مدد کا نتیجہ کیا ہوتا؟ صبر کریں اور نماز پڑھیں تو اس کا نتیجہ اللہ کی مدد آتی۔
وقت زیادہ ہو گیا تو بہرحال آج کا درس یہیں پر روک دیں گے. یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے انشاءاللہ کل پھر سے آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. تو امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے. اللہ تعالی قرآن کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.